وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو تھاٹ، جو خیال آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں، وہ پرانے عہد نامہ میں سے زبور 109 غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے زبور میں داؤد اپنے دشمنوں کے بارے میں بہت سی باتیں یہاں پر قابل ذکر ہیں جو زبور نویس داؤد جن کا ذکر اس زبور میں کرتا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، زبور 109 اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے۔ بڑی خوبصورت بات داؤد خدا کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک میرے دشمن مجھ پر لعنت بھیجتے رہیں لیکن تو مجھے برکت دے۔ اس لعنت کو برکت میں تبدیل کر۔ مجھے ان کی لعنت سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہاں تو اگر مجھے برکت دے تو مجھے اس لعنت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی آیت میں آگے وہ کہتا ہے کہ وہ جب اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ آپ کے چاہے بے شمار دشمن ہوں، آپ کے ارد گرد ہوں، یا کسی بھی طور سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، آپ سے حسد رکھتے ہوں، آپ کو برا بھلا کہتے ہوں، آپ کے لیے لعنت بھیجتے ہوں، آپ کے لیے لعنت کرتے ہوں آپ پر، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ چاہے جو کچھ بھی کرتے رہیں، آپ خدا کے سامنے یہ دعا رکھیں کہ اے خداوند خدا، میرے دشمن بے شک مجھ پر لعنت کریں لیکن تو مجھے برکت دے۔ خدا آپ کی طرف ہے تو کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی نیگیٹیو سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ خدا کے سامنے یہ دعا رکھتے ہیں داؤد کی طرح سے کہ اے خداوند خدا، بے شک وہ مجھے لعنت دے لیکن تو مجھے برکت دے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات اسی زبور میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، زبور 109 اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا سو وہی اس پر آ پڑی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ بلیسنگ بھیجنے والے انسان ہیں تو جو بلیسنگ آپ دوسروں پر بھیجیں گے وہی آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گی، اور اگر آپ لعنت کرنے والے شخص ہیں جو ہر وقت دوسروں کا برا سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں حسد کے خیالات اپنے دل میں رکھتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں اور دوسروں پر لعنت بھیجنے والے ہیں، تو یقین جانیے کہ جو لعنت آپ دوسروں پر بھیجتے ہیں وہی آپ کی طرف بھی لوٹ کر آتی ہے۔ مزید 17 آیت کے اگلے حصہ میں لکھا ہے، اور دعا دنوں سے مرغوب نہ تھا سو وہ اس سے دور رہی۔ اور آخر میں پھر ایک بار یاد دلا دوں کہ داؤد بڑی خوبصورت نصیحت اور بڑی خوبصورت تلقین، بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ بے شک اس کے دشمن اس پر لعنت بھیجتے رہیں، اس کو لعنت کرتے رہیں، پر وہ خدا کے سامنے دعا گو ہے کہ تو مجھے برکت۔ کیونکہ جب خدا کی برکت آپ کی زندگی پر ہے، آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے، تو کوئی لعنت آپ کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگی۔ May God bless you۔ ہر روز دعا میں خدا کے سامنے یہ رکھیں اور ہر روز خدا کے سامنے دعا گو رہیں کہ خداوند خدا تو مجھے برکت دے، اور کلیئر دعا خدا کے سامنے کریں داؤد کی طرح سے، جیسے داؤد پوری کلیئرٹی کے ساتھ خدا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند خدا، بے شک میرے دشمن مجھ پر لعنت کرتے رہیں پر تو مجھے برکت دے۔ وہ برکت جو خدا کی ہاتھ سے آپ کے لیے جاری ہو، وہ ہر طرح کی لعنت کے اثر کو ختم کر سکے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج کا سارا دن بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اطمینان سے، تسلی سے خدا کے آرام میں گزرے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور 108۔ اے خدا میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربط اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی میرا ہے،
افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا عصا ہے، مواب میرا چلپچی ہے، ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، میں فلسطین پر للکاروں گا، مجھے اس فصیل دار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا؟ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ زبور 109۔ اے خدا میرے محمود، خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغا بازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دہنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے، قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے، بلکہ لعنت کرنا اسے پسند آیا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس پٹکے کی مانند جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے، لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سایہ کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے، اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے، وہ جب اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے دہنے ہاتھ کھڑا اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ زبور 110۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا سیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔